ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ایک ایسی بدبخت قوم جس نے روح زمین پر ایک ایسا گناہ کیا، تاریخ میں ایسی قوم جو اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ یہ کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے بدبخت قوم کہا جاتا ہے؟ کس طرح یہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے؟ ہم جنس پرستی کا آغاز کس طرح شروع ہوا؟ ان پر اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ برگزیدہ نبی تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے انہیں پالا تھا، کیونکہ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو اللہ نے شہر سدوم پر نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے، ان سے ہم جنس پرستی کرتے۔ شہر سدوم میں رہنے والی قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جن میں دنیا کی ہر برائی شامل تھی۔ راہ گیروں کو لوٹتے، بے حیائی والی گفتگو کرتے، اپنی مجلسوں میں ذرا برابر بھی حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات مجلس میں برے کام کیے جاتے، لیکن کوئی ناپسندگی کا اظہار تک نہ کرتا۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدکاری کو عیب تک نہ سمجھتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ ابلیس قوم لوط میں خوبصورت شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور بدفعلی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ لوط علیہ السلام ہر وقت انہیں نصیحت کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر تک نہ ہوتا، یہاں تک کہ انہیں ان کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، اور کہنے لگے، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، اگر تم ہمارے کام میں مداخلت کرو گے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ پھر بھی آپ نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن قوم کے لوگوں نے خود ہی دعویٰ کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب سدوم کے لوگوں کو پتہ لگا کہ لوط کے گھر خوبصورت نوجوان لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں، بستی والے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تم ان سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے لوگ کہنے لگے، تم بخوبی جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور ہماری اصل چاہت سے تم بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ رات کے پہر تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے، لیکن ساتھ تمہاری بیوی نہ ہوگی۔ یہ سب فرشتے لوط علیہ السلام کو بتا چکے تھے۔ جب ان کے اہل و عیال اس بستی سے نکلے تو ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ صبح ہوتے ہی ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی اور ان کی بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اور لوگ پتھر بنا دیے گئے، جو ہمارے لیے قیامت تک عبرت کے لیے موجود ہے۔